فرماتے ہیں کہ جب گناہ گار سارے جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک انسان سب انسانوں کے کام آ رہا ہوگا، جسے فخر کائنات کہا جاتا ہے، جسے برہان الہی کہا جاتا ہے، جسے عبداللہ کا راج دلارا اور آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ الجامع صحیح البخاری، خود حضور فرماتے ہیں لأشفعن یوم القیامت لأکثر مما فی الارض من حجر و شجر۔ دنیا جہان کے اندر درختوں کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے پتے بھی تھوڑے ہیں، ان کی شاخیں تھوڑی ہیں، قطرے تھوڑے ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں جن گناہ گاروں کو سفارش کر کے میں بخشواؤں گا وہ ان سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایک انسان کا مقام، ان الشمس تدنو یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، فبینہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد۔ انسان مارے مارے ایک انسان بابا آدم کے پاس جائیں گے، بخشش کا سوال ہے بابا، حکم ہوگا کہیں اور جاؤ۔ ابراہیم کے پاس جائیں گے، بخشش کا سوال ہے بابا کہیں اور جاؤ، چل سا روح اللہ، آپ ہی فرمائیں گے آگے جاؤ، تمہارا سفارش کرنے والا آگے موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور انہیں دیکھ کر کوئی تانا نہیں دیں گے، جیسے ایک دکاندار اسے پتا چل جائے نا میرا گاہک پہلے دوسرے کے پاس گیا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے مجھے پتا چل گیا ہے وہاں پر تو گیا تھا تو کیا ملا تمہیں؟ نہ، اس بارگاہ میں تانا نہیں دیا جائے گا۔ کائنات کیا کیا فرمائیں گے، آنا لہا، دیر تم نے کر دیا ہے، میں تو کب سے تمہاری انتظار کر رہا تھا۔ مرکز انسان ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا محبوب ارفع راسک ارفع راسک وقل جسمہ لکا وسل توتا وشفع تشفع۔ میرے حبیب سر کو اٹھاؤ نا، ارفع راسک وقل جسمہ لکا، ذرا بول تو صحیح، سل توتا، جو کہو گے تیری بات کو مانا جائے گا، وشفع تشفع، معاملہ تو سب سے زیادہ آج شفاعت کا ہے نا، تو شفاعت کرتا چلا جا، میں گناہ گاروں کو بخشتا چلا جاؤں۔ ایک انسان، مرکز انسان ہے آج۔ حضور سجدے سے سر اٹھا کر کہیں گے میرے اللہ امتی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے حبیب جاؤ، جس کے سینے میں ایک جو کے برابر بھی ایمان موجود ہے اور وہ اپنی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے، جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تیری سفارش کو مانتا ہوں کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دو۔ حضور فرماتے ہیں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بخشوا کر واپس آ رہا ہوں گا، دل میں خیال آئے گا ایک سجدہ کیا اتنے بخشے گئے، ایک اور نہ کر دوں؟ میرے آقا نعمت دوسرا سجدہ فرمائیں گے، پھر وہی جملے محبوب ارفع راسک وقل جسمہ لک وسل توتا وشفع تشفع۔ میرے آقا پھر اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، سر اقدس اٹھا کر امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا ایک دورہ اور کر لو، جس کے سینے میں ایک جو سے کم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جو اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنا۔ پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے بخشے جائیں گے، میرے آقا آ رہے ہوں گے، دل میں خیال آئے کہ ایک سجدہ اور نہ کر دوں؟ تیسری مرتبہ سجدہ ہوگا، پھر رب ذوالجلال وہی جملے عطا فرمائے گا، محبوب سر کو اٹھاؤ، زلفوں کو ہٹاؤ، لبوں کو ہلاؤ، اپنی سے زبان فیض ترجمان سے سفارش فرماؤ اور گناہ گاروں کو بخشواؤ۔ حضور فرماتے میں پھر اٹھ کر کہوں گا امتی امتی، اللہ فرمائے گا ایک دور اور کر لو، جس کے سینے میں
جو بھی بڑا ہے، رائی کا دانہ بھی بڑا ہے، رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہے، جاؤ اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنو۔ انہیں پہنچانے کے بعد میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، دل میں خیال آئے گا کہ آج جب جیسے میں مانتا ہوں، جو میں کہتا ہوں میرا رب مانتا جاتا ہے، تو جو اتنے انسان ابھی پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے لیے رب سے ایک ہی مرتبہ نہ مانگو۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھوں گا، اللہ جل جلالہ مجھے ارشاد فرمائے گا میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، اب میں پہلے کی طرح نہیں مانگوں گا امتی امت، پہلے 3 مرتبہ تو یہی ہے امتی امتی۔ حضور فرماتے ہیں میں اب مانگنے کا انداز بدلوں گا، اذن لی من قال لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو مہربانی کر ہی رہا ہے تو اتنی مہربانی کر دے کہ جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے تو مجھے اجازت دے دے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب رب الجلال فرمائے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے حبیب تو نے پہلے 3 مرتبہ مانگا، میں نے کہا جانا پڑے گا جانا پڑے گا جانا پڑے گا، اب تو نے مانگنے کا انداز بدلا، دیکھ میں اپنے دینے کا بھی انداز بدل رہا۔ وَعِزَّتِي مجھے میری عزت کی قسم ہے، وَجَلَالِي مجھے میرے جلال کی قسم ہے، وَكِبْرِيَائِي مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جس انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی تیرا میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بذات خود اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا رہا ہوں۔